اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ سفر پر جاتے ہیں تو مختلف چیزوں بالاخره انسان سفر پر ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہا ہے، غور کرتے ہوئے جاتا ہے، تو کچھ ایسا حادثہ، کچھ ایسا واقعہ سفر میں پیش آتا ہے، کوئی ایسی چیز ہمیں دکھائی دے جاتی ہے جو ہماری نگاہوں کو، ہماری توجہ کو اپنی طرف جذب کر لیتی ہے، اور پھر انسان اسی واقعے میں، اسی چیز میں کھو جاتا ہے۔ اور کھونے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تہ تک پہنچ جائے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ہم جب حج پر جا رہے تھے، مکے کی طرف جا رہے تھے، تو ہم نے قافلے میں ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر 7 سے 8 سال رہی ہوگی۔ یہ قافلے کے کنارے کنارے پیدل چلتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور قافلے کے ساتھ ساتھ ہی چلتا جا رہا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، میں اس کے پاس گیا۔ جانے کے بعد سے میں نے اس کو سلام کیا اور کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں چلتے چلے جا رہے ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم یعنی خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میرا سفر، زاد سفر، میرا توشہ سفر، میرا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی خشیت ہے، یہ میرا سفر ہے، اس کے ساتھ میں جا رہا ہوں، اور میرے مرکب، میرے دونوں پیر ہیں جن کے ساتھ میں اپنے مولا، اپنے آقا خداوند متعال کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ بات عبداللہ ابن مبارک، بزرگ آدمی، یہ بچہ 7 سے 8 سال کا بچہ، کہتے ہیں کہ مجھے بہت عجیب لگا کہ ایک بچہ اس طرح کی بڑی باتیں کرے۔ تو میں نے یوں ہی کہا کہ خوب آپ کس قبیلے سے ہیں؟ تو کہا کہ قبیلہ ہاشمی سے۔ کہا ہاشمی میں کس شاخ سے ہیں؟ کہا علوی اور فاطمی شاخ سے۔ کہا اوہو، اگر ایسی بات ہے تو شعر تو آپ کو آتا ہی ہوگا کہنے کے لیے؟ کہا ہاں بالکل۔ تو کہا کچھ شعر ہم کو اشعار سنا دیجیے آپ۔ وہ اشعار جو اس بچے نے سنایا، اس کا مفہوم اور مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہوں گے، بہشت میں، جنت میں حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہوں گے، اور جو بھی حوض کوثر پر وارد ہوگا، داخل ہوگا، ہم اس کو پانی پلائیں گے، اور جو ہماری محبت اپنے دلوں میں رکھے گا، ہم اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اسی طرح سے اسی طرح کے اشعار تھے، بہترین اشعار تھے۔ اور عبداللہ ابن مبارک ان اشعار کو جب انہوں نے سن لیا تو تعجب تو ان کو بے انتہا ہو رہا تھا کہ آخر یہ بچہ ہے کون؟ یہ 7-8 سال کا بچہ، اور اتنی بڑی بڑی باتیں، ہاشمی گھرانے کا ہے، علوی اور فاطمی خاندان کا یہ بچہ ہے۔ خیر، کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے قافلہ بڑھتا رہا، وہ بچہ کہاں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ہم کو نہیں دکھائی دیا۔ ہم لوگ مکے پہنچ گئے، ہم لوگوں نے حج انجام دے دیا۔ حج جب ختم ہو گیا تو مکے سے تھوڑی دور کے فاصلے کے اوپر ابتہ ایک جگہ کا نام ہے۔ ابتہ جب ہم پہنچے ہیں تو ہم نے دیکھا ابتہ میں ایک جگہ ایک مجمع تھا، جمع غفیر تھا، لوگ ایک دوسرے کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے۔ تو مجھے بھی تعجب ہوا کہ یہاں لوگ کیوں اکٹھا ہیں، کیا ماجرا ہے، چل کے ذرا نزدیک سے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک جب اس مجمع کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بچہ جو راستے میں انہیں ملا تھا، یہ بچہ وہاں مجمع کے درمیان بیچ و بیچ میں موجود ہے، لوگ اسے گھیر کر کے کھڑے ہیں۔ مجھے بے انتہا تعجب ہوا کہ یہ بچہ اتنی بڑی بڑی باتیں مجھ سے راستے میں کر رہا تھا، اس کے بعد سے میں نے اسے نہیں دیکھا، اب یہاں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ بچہ کون ہے جسے تم لوگ گھیر کر کے کھڑے ہو؟ کہا تم نہیں پہچانتے اس کو؟ کہا نہیں، ملاقات ہوئی تھی لیکن میں پہچانتا نہیں۔ تو کہا کہ یہ بچہ کوئی اور نہیں ہے، علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے۔ عزیزوں، یہ آج کی تاریخ اور یہ ایام امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں۔ بچپنا ہو امام کا، یا جوانی یا بوڑھاپا، سب ایک جیسا ہوتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔